السلام علیکم جناب، کی حال چال میں ٹھیک ہو؟ امید کرتا کہ سارے ویر ٹھیک ہو تے جیسے کہ جناب میں تہاڈا ویر اسیب گوندل تسی ویکھ رہے ہو یوٹیوب چینل جی ایم اسیب گوندل تے جناب تمہیں پتہ ہے کہ رمضان ہے تے سب تو پہلے جناب میری طرف سب نو رمضان مبارک تے من پتہ رمضان دے مہینے وچ جڑے تبلیغی ہیں زیادہ تر مطلب مسجد وغیرہ میں جاندے نے، دین پھیلاندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دین پھیلانا چاہیے۔ جناب ویڈیو لائک کرنا ہے تے ویڈیو وچ کمنٹ بھی کرنا ہے، اس تو بعد جناب ویڈیو شیئر بھی کرنا ہے۔ شاید تہاڈے ایک شیئر دے نال کسی بندے کو بہت اچھی لگ جاوے، ٹھیک ہے دوستو، جناب ثواب تھانوں بھی لبے دا تے اس بندے نوں بھی لبے دا۔ تے اسی طرح جناب پھر ٹرو دے تبلیغی جڑے ساڈی مسجد وچ بھی گئے تے روز شامی ماشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہے۔ تے اج میرا دل کیتا میں کہنا میں ویڈیو بنا کے نا، چلو اسی روز سنتے ہی ہاں، لیکن میں ویڈیو بنا کے اپنے جڑے دوست نے یا جڑے مطلب اپنے فالوور وغیرہ انہاں سارے سبسکرائب وغیرہ سب جڑے بھی ہیں نا فرینڈ، انہاں نوں شیئر کرنا تاکہ بھی سنن تے اگے تساں شیئر کرنی ہے لازمی ویڈیو تے باقی جناب ویڈیو دے نال نہ رہنا، ویڈیو لائک تے چینل سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ محمد رسول کلمے کا لفظی معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین اور تمام مخلوق سے اللہ جل جلالہ کے ارادے کے بغیر نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک گناہی طریقوں میں پوری جہنم کی کامیابی کا یقین اور غیر کے طریقوں میں ہمیشہ کی ناکامی کا یقین ہمارے دل میں ہے۔ کہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ جل جلالہ کی ہے۔ عزت، ذلت، موت، زندگی، خوشی، غم، صحت، بیماری، یہ سب اللہ جل جلالہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا فرماتے ہیں جو ایک مشرک یہ کلمہ پڑھے تو اللہ جل جلالہ اس کو کیا ہوا شرک اسے معاف کر دے گا اور بقیہ زندگی اسلام کے نیچے گزارے گا۔ اور یہ کلمہ جو بھی پڑھتا ہے تو یہ کلمہ اپنے کلمہ کہنے والے کو نفع دیتی ہے، اور جو دن رات میں 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرے تو قیامت کے دن 14ویں چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ قبر سے اٹھے گا۔ بے شک اس سے زیادہ خوبصورت وہی بندہ ہوگا جس نے یہ کلمہ زیادہ پڑھا ہو۔ اور یہ اتنا وزنی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ اتنا وزنی کلمہ ہے کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان ترازو کے ایک پڑھنے میں رکھا جائے، دوسرے پڑھنے یہ کلمہ رکھا جائے تو یہ کلمہ اس سے بھاری ہے۔ جب ہم نے یہ کلمہ پڑھا تو اللہ جل جلالہ کے احکام ہم فرض ہے۔ اللہ جل جلالہ کے حکم میں سب سے پہلا حکم نماز کا ہے۔ ہر مومن مرد عورت آخر عبادت میں 5 وقت کا نماز فرض ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس گھر کے سامنے نہر بہتی ہو اور اس میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پہ کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم اس طرح ہے کہ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کے بدن پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے، اور جس نے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے اسے 2 پروانے ملتے ہیں، ایک یہ منافق نہیں مرے گا، منافق نہیں ہوگا، اور دوسرا جہنمی نہیں ہوگا۔ اس طرح ہم نمازوں کو سیکھ لیں اور سارے دین کو سیکھ لیں، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اتنا علم ہر عاقل بالغ مرد عورت پہ فرض ہے کہ وہ 24 گھنٹے کی زندگی اس پہ گزار سکے، حال کا امر جان سکے، اس وقت میرے رب کا کیا حکم ہے اور اس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، حلال کو حلال جان سکے، حرام کو حرام جان سکے۔ فرماتے جو علم کی طلب میں نکل جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ کی تمام مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ جس نے قرآن کریم کی ایک آیت سیکھی 100 رکعت نفل سے افضل ہے، اور جس نے علم کا ایک باب سیکھا وہ 1000 رکعت نفل سے افضل ہے۔
تم میں سے بہترین شخص، حدیث شریف کا مفہوم ہے، بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جو کوئی دین کی طلب میں، علم میں نکل جاتا ہے، طلب میں نکل جائے تو اللہ کے نورانی فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اس طرح ہماری زندگی ذاکرانہ ہو، ہم اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ جل جلالہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح درود شریف کی کثرت۔ فرماتے ہیں جو ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ جل جلالہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اس طرح جو بھی اپنی زبان کو ذکر سے تر و تازہ رکھتا ہے، اللہ جل جلالہ ان کے دلوں کو زندہ رکھتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ذکر کرنے والوں کی مثال زندہ کی ہے اور نہ ذکر کرنے والوں کی مثال مردہ کی ہے۔ اس طرح ہم تمام انسانیت کا عموماً اور مسلمانوں کی خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کے طریقے پہ ان کے ساتھ سلوک کرنے والے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ۔ فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جس نے اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھا تو اللہ جل جلالہ ایک قبول شدہ حج کا ثواب دیتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ایسا ہے کہ جبریل امین آئے میرے پاس اور پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنی تاکید کی کہ مجھے ڈر محسوس ہوا کہ شاید اسے وراثت میں شامل کر دیں، تو ہم پڑوسیوں کا خیال رکھنے والے بن جائیں۔ اس طرح ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک باغ میں ایک اونٹ کھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پودے کو بلبلانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، اسے اپنی سینے مبارک سے لگا لیا اور اس کے مالک کو بلایا اور اسے کہا کہ اپنے جانوروں کا خیال رکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریم اخلاق تھے۔ کسی نے ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآن میں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق والے معاشرے کے ساتھ حسن اخلاق کا مطلب ہے۔ اور اس طرح ہم جو بھی نیک کام کریں خالص اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے، اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں۔ اللہ جل جلالہ ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں کو دور کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ جل جلالہ حکم فرمائیں گے کہ جاؤ جس نے جس کے لیے عمل کیا ہے اسی سے اپنا بدلہ لیں۔ ہم جو بھی نیک کام کریں وہ خالص اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے۔ کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کی رضا کے لیے دیں گے تو اللہ جل جلالہ پہاڑوں جتنا ثواب دیں گے۔ اور جس نے پہاڑوں جتنا سونا چاندی خرچ کیا لیکن اس کے دل میں ریا دکھلا ہوا ہو تو اللہ جل جلالہ اس سے پوچھے گا، اس کی پکڑ کا خطرہ ہے۔ تو ہمارے ہر نیک عمل کی بنیاد اخلاص پہ ہو۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ ہماری نیتیں خالص ہونی چاہیے۔ اور اس طرح خود بھی اچھا کریں گے، دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف بلائیں گے، خود بھی قرآن نہیں کریں گے، دوسروں کو بھی اس سے منع کریں گے۔ اس امت کو بہترین امت اس لیے کہا فرمایا گیا کہ تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت اس لیے کہا ہے کہ یہ لوگوں کو کیا کرے گی؟ لوگوں کو نفع کے لیے نکالے گی، نیکی کی طرف بلائے گی، برائی سے منع کرے گی۔ اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ ہمارا ایک سودا ہوا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم پولیس مکے سنگ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ جل جلالہ نے ہم سے ہمارے نفسوں کو، ہمارے مال اور ہمارے جان کو جنت کے بدلے میں خرید دیا ہے۔
تو اللہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، مال جان وقت اللہ جل جلالہ کی طرف سے امانت ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے سے پوچھ ہوگی تو خود بھی اچھا کریں گے، دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائیں گے، خود بھی برا نہیں کریں گے، دوسروں کو بھی منع کریں گے۔ اس کام کے لیے اللہ جل جلالہ انبیاء کرام کو مبعوث فرماتے تھے۔ اب ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں۔ ختم نبوت کے سب جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کے ذمے ہیں کہ خود بھی دین سیکھے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے، خود بھی برا نہ کرے اور دوسروں کو بھی اس سے بنا کرے۔ فرماتے ہیں جو دین کی پلانی میں نکل جاتا ہے تو پہلی قدم پہ اللہ جل جلالہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور جس پہ اس کا گرد غبار لگ جائے تو جنت کا تو دوزخ کا آگ تو کیا، اس کا دعا بھی اس پہ حرام ہے۔ اور اس میں ایک دن رات گزارنا 1000 دن رات گھر میں گزارنے سے بہتر ہے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، وقت ہے، مال ہے، جان ہے، تو اللہ کے دین پہ لگائے۔ اللہ کا دین قیمتی ہے، انشاء اللہ تعالیٰ یہ اوپر لگائیں گے تو انشاء اللہ ہم بھی قیمتی ہو جائیں گے۔ اس کے لیے بزرگوں نے ایک ترتیب رکھی کہ پہلے جلد از جلد 4 مہینے لگا کے اس کام کو سیکھے اور پھر کرنے کے لیے ساری عمر پڑھیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ سارے ساتھ مل کے رہ جائیں۔ آمین۔ ٹھیک ہے جناب، دسیا جی کیسی لگی ہے، تو باقی جناب کمنٹ دے وچ لازمی دسیا جائے کہ میں جڑی ویڈیو بنائی ہے اچھی بنائی ہے، مطلب ٹھیک بنائی ہے کہ نہیں، کہ میں اپنے ذہن نال آئی بنائی ہے کہ مطلب ویڈیو بنائی ہے تاکہ اپنے جڑے دوست وغیرہ دے نال شیئر کریے، یہ بھی سنن تے یہ اگے شیئر کرن، مطلب دین نہ پھیلاؤن۔ جس طرح ہے ویکھو اپنا ٹائم بن کے آدھے پے نے بھی، اساں بھی تے ساری دیہڑ اپنا کام کرتے رہنے، جڑی جان تو اساں بھی خدا نے دینی تے نہ بھی جان خدا نہیں دینی ہے۔ اپنا مطلب خرچہ وغیرہ کرتے ہیں، اپنا ٹائم بن کے تے آدھے نے، اپنا ٹائم ویسٹ کر کے ساڈے کول اتنے آدھے نے۔ تے تہاڈی جناب سارے دی مہربانی ہے کہ ویڈیو جتنا ہو سکے جناب اتنا شیئر کرو، لائک کرو، کمنٹ کرو، تے چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا، چینل سبسکرائب لازمی کرنا۔ باقی جناب ہستے رہو وستے رہو تے نکے ایسیاں پیاریاں پیاریاں گلاں دستے رہو، اللہ سن دے والے۔ میں انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔